اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس صورت میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، چوتھی صفت۔ اب اس بات کے ایک ایک جز کو الگ الگ کر کے اس پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ جہاں تک قسم کا تعلق ہے، اس سے پہلے یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم اس کی عظمت یا اس کے کمالات و عجائب کی بنا پر نہیں کھائی، بلکہ اس بنا پر کھائی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے جسے ثابت کرنا مقصود ہے۔ پس زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں میں جن میں یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہوں۔ 4 صفتیں کون کون سی ہیں؟ وہ ایمان والے ہوں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ عمل صالح کرتے ہوں، اچھے اعمال کرتے ہوں۔ ایمان کے بعد عمل صالح بہت ضروری ہے، خالی ایمان بھی کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد عمل صالح بھی ضروری ہے۔ تیسری صفت جو ہے وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا ہے، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ لہٰذا یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ایمان کی حالت میں آئیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کے مطابق اعمال صالحہ شریعت کے مطابق خط المقدور کرتے رہنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں، اور اپنے ساتھیوں میں اٹھے بیٹھے بات کریں، اور حق کی صحیح بات کی نصیحت کرنا، غلطی کرنے والے کو ٹوکنا، برائی سے منع کرنا اور اچھائی کی تلقین کرنا، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہنا ضروری ہے۔ اور چوتھی صفت جو ہے وہ خسارے سے بچنے کے لیے جو ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یعنی خود بھی صبر کرنا اور ایک دوسرے کو اس کی صبر کی تلقین بھی کرنا۔ یہ چاروں چیزیں ان لوگوں میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان زمانے کی قسم کھا کے کہا ہے، زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس ساری چیزوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ زمانہ ہی ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہمارا ایمان بھی خسارے میں پڑ جاتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا عمل صالح کمزور ہو جاتا ہے جب ہم دنیا کی مصیبتوں میں اپنا دھیان دینے لگ پڑتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے بعض مصلحتوں کی بنا پر نہ حق کی نصیحت کرتے ہیں نہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو معاشرے سے خارج ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ایمان باللہ اور اس کی برکات سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری صفتوں پر عمل کرتے ہوئے یہ خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بڑے خسارے سے بچتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامیابی کی جو ہے وہ زندگی گزار کے ملے، تاکہ وہاں پر انعام ملے، نہ کہ خسارے کی صورت میں خالی ہاتھ وہاں پہ جب پہنچیں گے۔ تو پھر جنت کے لیے تو ایمان و عمل صالح ضروری ہے، اور جہنم خالی ہاتھ اور یا برے یا مال والوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔